السلام علیکم دوستو، منفرد اسٹرکچر سے پوری دنیا کو اپنی اور متوجہ کرنے والے اہرام مصر آخر کیسے تعمیر کیے گئے؟ 25 لاکھ پتھروں سے غزہ کے عظیم اہرام مصر کو تعمیر کیا گیا، جس کی بلندی 455 فٹ ہے۔ اہرام میں استعمال کیے گئے ہر ایک پتھر کا وزن 25 سے 80 ٹن کے درمیان ہے۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ وہ پتھر غزہ سے 800 کلومیٹر دور طورا کے مقام سے لائے گئے ہیں۔ اتنے بھاری پتھروں کو اتنی دور سے لانا آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ اگر پتھر لائے بھی گئے ہوں تو ان کو اوپر تک کیسے پہنچایا گیا؟ نہ ہی ان کے پاس جدید دور جیسے مشینیں تھیں۔ بڑی بات یہ ہے کہ سارے پتھر ایک سائز کے ہیں اور ان پتھروں کو ایسی ترتیب میں لگایا گیا ہے کہ ان کے جوڑوں میں ایک بلیڈ تک نہیں گھسایا جا سکتا۔ تو آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اہراموں کو بنایا کیوں گیا۔ اہرام دراصل فرعون مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے۔ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے تھے، اس لیے موت کے بعد مصری لوگ اپنے بادشاہ کے لاشوں کو حنوط کر کے ممی کی شکل میں اہرام کے اندر محفوظ کرتے تھے۔ جی دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ اہرام مصر آخر تعمیر کیسے کیے گئے۔ غزہ کے عظیم اہرام کا وزن 60 لاکھ ٹن ہے۔ اس کے وزن کے حساب سے اسے بنانے میں 20 سال کا عرصہ لگا۔ ہر ایک گھنٹے میں 12 سے 13 پتھر کے بلاکس لگائے گئے۔ 1 لاکھ مزدور اور کاریگروں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ ان مزدوروں اور کاریگروں کو 5 گروپس میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر گروپ میں 20,000 محنتی مزدور اور کاریگر تھے۔ غزہ کے عظیم اہرام کی تعمیر کے حوالے سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اگر جدید دور میں جدید ترین مشینریز کے ذریعے سینکڑوں میل دور سے پتھر کاٹ کے فی دن 10 بلاکس کے حساب سے لگائے جائیں تو مکمل اہرام کی تعمیر میں 385 سال لگیں گے۔ اگر جدید دور میں اتنا وقت لگتا ہے تو قدیم زمانے میں یہ کیسے تعمیر کیے گئے؟ اس حوالے سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ٹنوں وزنی پتھروں کو آدھے راستے تک تو دریائے نیل سے کشتی کے ذریعے لائے گئے ہوں گے، اور باقی آدھا راستہ جو ڈیزرٹ تھا، اس حوالے سے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مصری لوگ پتھروں کو سلیج پر رکھ کے اور ریت کو مناسب طور گلا کر لیتے تھے، جس سے سلیج کو کھینچنے میں درکار قوت کا نصف رہ جاتا ہے۔ اور یہ بات ایکسپرٹس تجربہ کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اہرام مصر میں استعمال ہونے والے پتھر قدرتی نہیں بلکہ وہ آرٹیفیشل ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ مٹی دریائے نیل سے لائی گئی اور اس مٹی کو ایک ہی سائز کے پتھروں کے مضبوط ڈھانچوں میں ڈالا گیا، جس سے بہت زیادہ درجہ حرارت پر پکایا گیا جب تک وہ مضبوط پتھر نہیں بن گئے۔ اس کا ثبوت یہ بھی ملتا ہے کہ اہرام میں استعمال کیے گئے پتھروں میں سلیکون ڈائی آکسائڈ موجود ہے، جو قدرتی پتھروں میں نہیں ہوتی۔ جیسے جیسے اہرام مصر پر تحقیقات ہوتی گئیں تو لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ان اہراموں کو انسان نے بنایا ہے۔ کچھ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان اہراموں کو خلائی مخلوق نے بنایا ہے۔ اہراموں کے حوالے سے قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند ترقی یافتہ کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے جو وادی میں اونچے اونچے گھر بنانے کے لیے چٹانیں تراشتے تھے۔ اہراموں والے فرعون کے ساتھ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی۔ قوم عاد کے افراد قد کاٹ کے لحاظ سے لئیم جسم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جسمانی قوت سے بھی نوازا تھا۔ وہ بڑی بڑی اور عالیشان عمارتیں اور یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان قوموں جیسی قوم آج تک دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اتنی ترقی ہونے کے باوجود آج ہم اہرام مصر جیسا اہرام تعمیر نہیں کر سکتے، اور یہ بات آج سائنسدان خود تسلیم کرتے ہیں۔ جی دوستو، یہ تھے کچھ نظریے اہرام مصر کے تعمیر کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اہرام مصر کے حیران کن حقائق بتاؤں گا۔ ناظرین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔